ایک دور ایسا بھی آیا کہ لوگ کہتے تھے فضائل معاویہ پر کوئی مواد نہیں ملتا، اور واقعی علماء نے لائبریریاں کھنگال لیں، فٹ نوٹس چھان مارے، حاشیے تک دیکھ لیے، مگر کامیابی صفر پر ضرب صفر۔ کیونکہ امام اسحاق بن راہوے اور امام نسائی جیسے عالم دین پہلے ہی صراحت کر چکے تھے کہ معاویہ کے دامن میں کوئی فضیلت نہیں۔ معاویہ کا فضیلت سے وہی تعلق ہے جو ہندا کا شرافت سے اور ابو سفیان کا اسلام سے تھا۔ بات ہے دمشق کی، جب امام نسائی نے اپنی کتاب خصائص امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کا تعارف شامیوں سے کروایا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھنے والے حضرت علی تھے۔ عائشہ بنت سعد بیان کرتی ہے کہ جوفہ کے مقام پر رسول خدا نے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا ذمہ دار ہوں۔ پھر فرمایا، یہ علی میرا ولی ہے، میرا نمائندہ ہے، جو اس سے دوستی کرے گا اللہ اس سے دوستی کرے گا، اور جو اس سے دشمنی کرے گا اللہ اس سے دشمنی کرے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، رسول خدا نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھوں پر مسح کیا، وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر علم انہیں دیا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی۔ شامیوں نے کہا، کیا سیدنا معاویہ کے فضائل میں کچھ لکھا ہے؟ امام نسائی نے منہ بنا کر کہا، اس طلقاء کے بارے میں کیا نقل کروں؟ کیا یہ لکھوں کہ اس کا پیٹ نہ بھرے؟ بنی امیہ کے پیروکاروں کے دل شگافتہ ہو گئے۔ وہ جان چکے تھے کہ اب ان کے پاس نہ کوئی دلیل رہی ہے، نہ کوئی سہارا۔ ان کے حوصلے ریزہ ریزہ ہو چکے تھے، جیسے ہار کی مہر لگ چکی ہو۔ اب ان کے پاس صرف خاموشی اور بکھرے ہوئے دعوے رہ گئے تھے۔ وہ شکست کو سامنے کھڑا دیکھ کر اندر تک لرز گئے تھے۔ ابھی یہ واقعہ زیادہ پرانا نہ تھا کہ اسی دور کا ایک عالم دین امام ابو الفتح قواس، جس کا دل عرصے دراز سے ایک ہی ارادے پر قائم تھا، امیر معاویہ کے فضائل پر ایک جامع کتاب لکھنے کا۔ امام ابو الفتح قواس یہ وہ عالم تھے جنہیں دیکھ کر لوگ کہتے تھے، یہ اگر چاہے تو کتاب کیا، نلکے سے بھی فضائل معاویہ کی حدیثیں نکال لے۔ یہ کام آسان نہ تھا، پرانی کتابوں کی گرد چھاڑنا، ضعیف روایات کو صحیح کرنا، تاریخی دھاگوں کو سلجھانا، اور پھر ان سب کو کرتاس پر اتارنا۔ یہ سب کچھ امام ابو الفتح قواس کئی سالوں سے تنہا کر رہے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا، میں فضائل معاویہ لکھ کر رہوں گا، چاہے کاغذ روئیں، قلم چیخے یا دلیل مظاہرہ کریں۔ دن گزرتے گئے، راتیں جاگتے گزری، چراغ کی ٹمٹماتی روشنی میں قلم سے لکھے گئے صفحات کی خوشبو گھر بھر میں پھیلتی رہی۔ آخر کار وہ دن بھی آیا جب مولانا نے آخری سطر لکھی، قلم رکھا اور گہری سانس لی۔ الحمدللہ، سفر تحقیق مکمل ہوا۔ اس رات مولانا کے حجرے میں جشن کا ماحول تھا۔ انہوں نے کتاب کا کچا نسخہ احتیاط سے لکڑی کے صندوق میں رکھ دیا۔ یہ ان کے نزدیک محفوظ ترین جگہ تھی۔ کتاب میں دلیلیں کم اور لغویات زیادہ تھیں، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ مسجد کے صحن میں ہوا کے جھونکے سے درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ حجرے کی روشنی مدھم تھی۔ مولانا گہری نیند میں تھے۔ انہی لمحوں میں حجرے کے ایک کونے سے ایک پرانا واقف کار اپنا سفر شروع کر چکا تھا۔ ایک موٹا، چالاک اور بے حس چوہا۔ یہ وہ عام چوہا نہیں تھا جو صرف آٹا چوری کرتا ہو۔ یہ چوہا محض چوہا نہیں تھا،
مسجد کے آس پاس کی گلیوں میں اسے کاغذ خور کہا جاتا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد شاید یہی تھا کہ جہاں جعلی احادیث کو پائے اسے اپنا لقمہ بنا لے۔ چستی میں PhD، چالاکی میں MPhil اور کتاب خوری میں پروفیسر۔ وہ خاموشی سے مولانا کے صندوق تک پہنچا۔ لکڑی کے ڈھکن میں ایک باریک درار تھی، جیسے اسے اندر آنے کی دعوت دے رہی ہو۔ چوہا رکا، اندر جھانکا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ایک دبیس خوشبودار ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب، یہ تو اس کے لیے خزانہ تھی۔ وہ آگے بڑھا، کتاب کو سونگھا، ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے بولا، آہا ہا، یہ تو دمشقی مسالے سے بغداد میں تیار ہوا جعلی احادیث کا قورمہ لگ رہا ہے۔ پھر چٹاخ 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 چوہے نے اپنا کام شروع کر دیا۔ صفحہ در صفحہ، حرف در حرف وہ یوں چبانے لگا جیسے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بکری نے آیات قرآنی کو کھا لیا تھا۔ رات ختم ہوتے ہوتے مولانا کی سالوں کی محنت کا بیشتر حصہ اس چوہے کے پیٹ میں جا چکا تھا۔ صفحات ٹکڑوں میں بٹے ہوئے بکھرے تھے، اکثر جگہوں پر صرف باریک چورا باقی تھا۔ مولانا صبح کی نماز سے فارغ ہو کر حسب دستور لائبریری کی طرف جا رہے تھے۔ اندر نیم اندھیرا تھا، تیل کی لیمپ مدھم جل رہی تھی۔ مولانا نے لائبریری کے اندر قدم رکھا۔ لکڑی کے صندوق کے پاس پہنچ کر وہ یکدم رک گئے۔ وہاں صندوق کے اندر جھکا ہوا، اپنی دم ہلاتا ہوا ایک چوہا بیٹھا تھا، وہی بدنام زمانہ کاغذ خور۔ اس کے سامنے وہی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب تھی جسے مولانا نے محبت اور محنت سے برسوں میں تیار کیا تھا۔ مولانا کا دل دھک سے رہ گیا۔ مولانا کے ہاتھ لرز اٹھے۔ انہوں نے جلدی سے چند بچے ہوئے ورق سمیٹے، مگر وہ بھی کناروں سے کترے ہوئے تھے۔ ہونٹوں پر بے اختیار جملہ آیا، یا اللہ، یہ میں نے کیا غصب دیکھا۔ مولانا نے کہا، ارے او کاغذ خور، یہ کتاب لکھنے میں نے برسوں لگائے تھے۔ چوہے کی طرف ہاتھ بڑھایا، چوہا سہم گیا اور تیز رفتاری سے 9-2-11 ہو گیا۔ مولانا ایک زخم خوردہ پرندے کی طرح بیٹھ گئے۔ مولانا پر ایسا حزن و رنج طاری ہوا کہ وہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ سیدنا معاویہ، سیدنا معاویہ! جب دامن غش چاک ہوا تو مولانا نے کانپتی آواز میں دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا، خدایا اس چوہے کو ابھی اسی وقت ہلاک کر دے۔ ادھر بد دعا نکلی، ادھر ٹھاہ کی آواز آئی۔ چوہا واقعی چھت کی لکڑی سے پھسل کر نیچے آ گرا۔ زمین پر گرتے ہی تڑپا، 2-3 قلابازیاں کھائیں اور پھر بے جان ہو کر پھیل گیا۔ اس کا دمخم ختم ہو چکا تھا، نہ کوئی بلی نے پکڑا تھا، نہ کوئی جال، نہ زہر۔ مولانا ابو الفتاح القواس کی کالی زبان اس چوہے کو کھا گئی تھی۔ پھر مولانا نے مسجد کے صحن میں ایک خطبہ دیا۔ اے لوگو، آج روح طلیق ابن طلیق سیدنا معاویہ بہت رنجیدہ ہے۔ سیدہ ہندہ کا دل بہت زخمی ہے اور قلب ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ بہت مجروح ہے۔
کے فضائل معاویہ پر مشتمل کتاب جو میں نے بہت مشقت سے لکھی تھی، اسے ایک بدنسب نامراد بدفصال کاغذ خور چوہا کھا گیا۔ ہائے ہم عاشقان معاویہ کا مقدر، مامو جان کا لکھا ہوا قرآن امی عائشہ کی بکری کھا گئی اور ان کے فضائل کی کتاب چوہا کھا گیا۔ انہوں نے چوہے کا لاشا باہر رکھوایا، پھر غسل کر کے اپنے مصلے پر بیٹھ گئے اور بہت دیر تک سجدہ شکر ادا کیا۔ رات کے اس دلخراش واقعے کے بعد حجرے کا ماحول بدل سا گیا تھا۔ وہ چوہا جو مولانا کی سالوں کی محنت کو چند گھنٹوں میں چبا گیا تھا، اب مسجد کے صحن کے ایک گوشے میں دفن تھا۔ اگلے دن یونیورسٹی سطح کی تحقیقات ہوئیں۔ جی ہاں، پورے محلے نے چوہے کا مسلکی پوسٹ مارٹم کیا۔ نتیجہ، چوہا تھوڑا سا شیعہ تھا اور تشیع کی طرف مائل تھا۔ ملازم نے دھیرے سے آ کر کہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ چوہے نے وہ کتاب یوں ہی نہیں کھائی، شاید اسے سیدنا معاویہ کے فضائل سے کچھ بیر تھا۔ مولانا نے ایک گہری سانس لی اور ملازم سے کہا، چوہا تھا مگر لگتا ہے طبیعت میں فرقہ واریت ہم سے زیادہ رکھتا تھا، کتاب پڑھی نہیں اور کھا گیا کم بخت۔ میں چوہے کو جواب دوں گا، ایسا جواب دوں گا کہ اس کی روح بھی کان جائے گی۔ انہوں نے ایک نئی کتاب لکھی، فضائل اہل بیت، علمی شاہکار، غلاف اعلیٰ کوالٹی، سرورق سنہری، صفحات سفید اور اندر پورا دفتر خالی، ایک بھی حرف نہیں۔ قواس صاحب نے کہا، یہ کتاب نہیں، پیغام ہے۔ پھر سنجیدگی اور غصے کے ملے جلے لہجے میں وہ کتاب اٹھا کر چوہے کی قبر پر گئے۔ کتاب قبر پر رکھتے ہوئے بولے، لے او بدبخت، یہ پڑھ لے اگر پڑھ سکتا ہے۔ اس واقعہ کو مولانا ارشاد الحق اثری اپنی کتاب مقام الصحابہ سے اپنے شاگردوں کو بیان کر رہے تھے۔ مولانا ارشاد الحق اثری نے کہانی ختم کرتے ہوئے کہا، دیکھو دوستو، اس واقعے میں دو سبق ہیں۔ ایک یہ کہ فرقہ واریت کا چوہا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ سیدنا معاویہ سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی کتاب بھوکے چوہے کے سامنے نہ رکھنا، چاہے کتاب سیدنا معاویہ کے فضائل کی ہو یا ان کے ایمان کے دلائل کی۔